بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اقتدار اور بادشاہت ایسا نشہ ہے جس کے حصول کی ہرس میں بڑے بڑے ٹائٹینک ڈوب جاتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان بھی اسی سیاسی بادشاہت کا ایک مہرہ ہیں۔ مولانا صاحب میں یہ خوبی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے ہر حکومتی دور میں اقتدار میں ضرور رہے ہیں۔ ظاہر ہے ایک مذہبی پنڈت کے طور پر انہوں نے اپنا حلیہ سنوارا اور مذہب کا لبادہ اوڑھ کر یہ سیاست کے میدان میں 70 کی دہائی میں کود پڑے۔ اس سے پہلے ان کے والد محترم مفتی محمود احمد صاحب کا بھی یہی دھندا اور کاروبار تھا۔ مولانا صاحب بڑے حسین اور دلربانہ انداز میں مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ان کی یہی ایک بڑی خوبی ہے جو انہیں آج تک ان کے سیاسی بزنس کو سہارا دیے ہوئے ہے۔ مولانا صاحب کے ساتھ سال گزشتہ کے الیکشن میں ایک ٹریجڈی ہوئی اور یہ بیچارے سیاسی کشتی میں بری طرح سے پچھاڑے گئے اور سیاسی میدان سے آؤٹ ہو گئے۔ اب مولانا کے لیے یہ سب کچھ برداشت کرنا ممکن نہیں تھا، کیونکہ اس صورتحال میں ان سے تمام تر سیاسی مراعات لے لی گئیں جن کو وہ ہمیشہ ہر دور میں انجوائے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد مولانا نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح سے اپوزیشن کو اکٹھا کر کے حکومت کا تختہ الٹا جائے اور پھر سے سیاسی تھیٹر لگے اور اپنی خوبصورت اداکاری کے جوہر دکھا کر اقتدار کی کرسی پر پھر سے براجمان ہو جائیں۔ وہ اس چال کے پہلے حصے میں کامیاب ہو چکے ہیں کہ انہوں نے اپوزیشن کو اکٹھا کر لیا ہے۔ اپوزیشن کو اکٹھا کرنے کے بعد آج کل وہ کسی ایسے مذہبی ایشو کی تلاش میں ہیں جس کو بنیاد بنا کر وہ فساد کی راہ ہموار کریں۔ چند روز قبل ہی انہوں نے ایک بیان داغا ہے کہ پی ٹی آئی پاکستان کی نظریاتی شناخت کو تبدیل کر رہی ہے۔ پاکستان میں حکومتی ماحول میں دو چیزوں پر غور کیا جا رہا ہے کہ کس طرح اسرائیل کو تسلیم کیا جائے اور کس طرح احمدیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی ترمیم نافذ کی جائے۔ ان دو چیزوں پر غور ہو رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عالمی سطح پر یہ دونوں قوتیں ایک ہو چکی ہیں۔ اسرائیل نے باضابطہ طور پر احمدیوں کو اسرائیل کے شہر حیفا میں ایک بڑا مرکز بنانے کی منظوری دے دی ہے۔ عالمی سطح پر ان دونوں قوتوں نے ایکا کر لیا ہے۔ مولانا نے ایک اور انکشاف کرتے ہوئے کہا کہ یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ قادیان کے بڑے اجتماع میں کرتارپور بارڈر کے ذریعے ربوہ سے کتنے لوگ وہاں شریک ہوئے۔ یہ تو تھا مولانا کا بیان جس میں ہمیشہ کی طرح تھوڑا سا سچ اور بہت سارا جھوٹ ملا ہوا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ جماعت احمدیہ اسرائیل میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے 200 سے زائد ممالک میں اپنا مرکز بنا چکی ہے، اور جماعت احمدیہ کو ہر ملک میں اپنی اچھی شناخت کی وجہ سے مرکز بنانے کی اجازت دے دی جاتی ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جماعت احمدیہ پوری دنیا میں مثبت امیج کے طور پر جانی جاتی ہے اور کسی قسم کی شدت پسندی میں ملوث نہیں۔ دوسری بات جو انہوں نے کہی کہ کرتارپور بارڈر سے قادیانی انڈیا گئے، تو یہ بھی جھوٹ کا مجموعہ ہے۔ مولانا صاحب کو ایسی بے پرکی چھوڑنے کی ہمیشہ سے عادت ہے، انہیں اس سے پہلے تھوڑی سی تحقیقات کر لینی چاہیے تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ جماعت احمدیہ قادیان کے جلسہ کے لیے تمام شرکاء کو لاہور واغہ بارڈر کے ذریعے ہی لے جایا گیا اور وہیں سے واپس لایا گیا۔ مولانا صاحب سے گزارش ہے کہ مذہبی چورن ضرور بیچیں مگر تھوڑی سی تحقیق ضرور کر لیا کریں تاکہ بعد میں ایسی خجالت اور شرمندگی نہ اٹھانا پڑے۔